اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ حدیث میں آتا ہے پیارے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر ایک انسان کو قیامت کے دن ہر ایک انسان کو قیامت کے دن ہر ایک انسان کو دو چیزوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن ہر انسان کو دو چیزوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ کیا ہے؟ پہلی نعمت جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ نے جو ہمیں جوانی دی، اللہ نے جو ہمیں صحت اور تندرستی دی، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین ہم سے سوال کریں گے۔ اور دوسری جو نعمت ہے وہ نعمت ٹھنڈے پانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ٹھنڈا پانی، میرے بھائی ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پانی کی پیاس زیادہ لگ رہی کرو، پانی پیتی کہ نہیں؟ حلق میں چلے آتا نہیں؟ پیاس بجھ جاتی کہ نہیں؟ تو میرے بھائی یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں ہم تشریف لے گئے۔ پیارے آقا نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ کیا حال ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلا ہوا ہوں۔ تو راستے میں جب گزر رہے تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ملے۔ پوچھا کہ اے صدیق اکبر کہاں جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر کے ساتھ ہیں۔ پھر تھوڑی دور گئے تو وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ملے۔ پیارے آقا نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے۔ چار لوگ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، یہ چار لوگ مدینے میں ایک بہت بڑے انصاری صحابی رسول تھے، ان کے گھر تشریف لے گئے۔ کیوں گئے؟ بھوک کی وجہ سے۔ جب گھر میں گئے تو پوچھا تو کہا کہ نہیں، کہیں باہر گئی ہیں۔ تو وہ انصاری صحابی رسول کے جو بیوی جو تھے فوراً گئے، جا کے سب سے پہلے ٹھنڈا پانی لا کے سامنے رکھ دی۔ کون سا پانی لا کر رکھے بھائی؟ ٹھنڈا پانی لا کے رکھے۔ اور تھوڑی ہی دیر میں وہ صحابی رسول بھی آ گئے۔ آ کے دیکھا تو صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف فرما ہے۔ آپ فوراً بھاگے ہوئے گئے، جا کر کھجوروں کے جھاڑ سے آپ نے کھجوروں کا غصہ توڑا۔ ان غوشے میں کیا تھے؟ کھجور پکے ہوئے بھی تھے اور کچے کھجور بھی تھے، دونوں قسم کے کھجور وہ غوشے میں لگے ہوئے تھے۔ وہ غوچہ جو ہے لے کر آئے، لا کے سامنے پیش کرے، سامنے رکھے۔ اب چاروں کو بھوک زیادہ لگی ہوئی تھی، حضرت ابو ہریرہ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو۔ چاروں بھی جب کھانا شروع کیے تو پیارے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر، جو آپ جو ٹھنڈا جو پانی پی رہے ہو، جو آپ جو کھجوریں جو مزے لے کر کھا رہے ہو، ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ تو بزرگوں اور دوستو، تو اللہ رب العالمین کیا ہے؟ ہر ایک کا حساب اللہ کو ہم دینا ہے کہ نہیں بھائی؟ اللہ کو دینا۔ کون سی نعمتوں کا ہم اللہ کو جواب دیں گے؟ سورہ رحمان کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، سورہ رحمان میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا۔
चांद का जिक्र किया, सितारों का जिक्र किया, आसमानों का जिक्र किया, जमीनों का जिक्र किया, जन्नत का, दोज़ख का, हर एक नेमतों का जिक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह रहमान में किया। और उसमें से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 3 नेमतों का जिक्र सूरह रहमान में किया। पहली नेमत क्या है? पहली नेमत क्या है? इंसान। अब एक इंसान है, अब इंसान क्या है भाई? बाप के सामने अगर बेटा मर जाए तो बेटे को क्या करती? बेटा को दफन करती कि नहीं? अगर बेटे के सामने बाप का इंतकाल हो जाए तो क्या करता बेटा? ले जाको दफन कर रख लेती कि भाई मेरा बाप नाम को रख लेती क्या, मेरा बेटा नाम को रख लेती क्या? नहीं रख लेते। क्यों? सूरह रहमान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका जिक्र किया। क्यों जिक्र किया? अगर इंसान, जैसे ही इंसान मरा, मरने के बाद 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन के बाद क्या होता? इंसान के जिस्म से क्या होती? बास आना शुरू हो जाता। तो अल्लाह ने फरमाया अगर हम इंसान के जिस्म में अगर बदबू को अगर पैदा नहीं करते तो इंसान सारी जिंदगी वो जिस्म को जो अपने घर में सजा के रख लेता। ये जिक्र अल्लाह ने सूरह रहमान में किया। फिर दूसरा जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह रहमान में किया। ये जो अनाज होता है, अनाज जैसे चावल है, आटा है, रागी है, गेहूं है, ये जो अनाज है, ये जो अनाज है, ये अनाज अब कितने दिन तक यूज कर सकती हम लोग? ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक, नहीं भाई 2 साल तक यूज करती। उसके बाद क्या होता? अल्लाह रब्बुल आलमीन उन जो है अनाज में क्या करती? कीड़े जाती अल्लाह ताला। क्या जाती भाई? कीड़े जाती अल्लाह रब्बुल आलमीन। या तो वो चावल या गेहूं वो जो भी है, या तो उसमें कीड़े पैदा हो जाती या नहीं तो भूसा हो जाता। होता कि नहीं? तो मेरे भाई क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह रहमान में इसका जिक्र फरमाया? अगर हम अनाज के अंदर अगर हम कीड़े पैदा नहीं करते, ये लोग जो अनाज जो बेचने वाले हैं उसको सोना और चांदी से ज्यादा कीमती दाम में बेचा करते, उसकी कीमत उतनी बढ़ जाती और गौर गरीब जो है परेशान हो जाते। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या किया? अनाज के अंदर कीड़ों को पैदा किया। ये सूरह रहमान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी नेमतों का जिक्र कर रहा। फिर तीसरी नेमत का जिक्र अल्लाह ने किया। वो जिक्र क्या है? इंसान जब गमगीन हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गम को, उसके परेशानी को दूर करता। ये भी अल्लाह ने सूरह रहमान में इसका जिक्र किया। तो इंसान का इंतकाल हो जाता तो ये एक सुबहान अल्लाह भी नहीं बोल सकता। बोल सकता कभी? ये एक सुबहान अल्लाह भी नहीं बोल सकता। ये एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं बोल सकता। ये एक मर्तबा वो अल्लाहु अकबर भी नहीं बोल सकता। और आकर जो उसने माल जो जमा किया, आके वो अपने हाथ से उठाकर 1 रुपया भी वो सदका भी नहीं दे सकता। जो करना है मेरे भाई, हमारे आखिरी सांस से पहले हम ये सब कुछ करना। हम लोग क्या देखा होगा, जब किसी का इंतकाल होता है, जब किसी का इंतकाल होता है, जब उसे ले जाकर लहद में कब्र के अंदर जब दफन कर दिया जाता है, तो सबसे पहले बेटा ही माँ की खबर में सबसे पहले बेटा मिट्टी डालता सो। कौन मिट्टी डाल रहा सो? पहले बेटा डाल रहा सो। पहले भाई डाल रहे सो। लेकिन भाई तो मेरे भाई वो भी क्या समझ को डालती? जो मिट्टी डालती क्या पढ़ को डालती? मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। दुआ पढ़ को मिट्टी डालती, दुआ पढ़ को मिट्टी डालती। कई को डालती पढ़े तो सवाल मिलता, हम ना बोल। क्या पढ़ को डाल रही सो? दुआ पढ़ को डाल रही। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। 3 मर्तबा मट्टी ढकल दी। नमस्कार करें, कुरान मजीद की तिलावत करें, नमाजों की पाबंदी हो, और सबसे पहले हमारे अखलाक अच्छे हो। सबसे पहले हमारे क्या हो? अच्छे अखलाक हो। अच्छे अखलाक के साथ हम जिंदगी गुजारें। भाई मक्की दौर में प्यारे आका हुजूर अलैहिस्सलाम
مکے میں بڑی تکلیف دی گئی آپ کو. 40 سال کی عمر میں پیارے آقا حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا. اللہ نے مجھے نبی بنایا. کتنے سال کی عمر میں؟ 40 سال کی عمر میں اعلان کیا حضور علیہ السلام. جب حضور علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا تو میرے بھائی اس میں سے کوئی شخص، اس میں سے ایک شخص ایسا بھی نہیں تھا کہ نعوذ باللہ حضور کو کوئی جھوٹا بولے. سب لوگ حضور کو امین کہا کرتے تھے، امانت دار، امانت دار کہہ کے پکارا کرتے تھے حضور علیہ السلام کو. اور حضور علیہ السلام کے اخلاق بھی ویسے ہی تھے. تو میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، ہم جو ہے اخلاق کو پہلے پیش کریں، اخلاق کے ساتھ ہم زندگی گزاریں. چاہے ہم گھر کے باہر ہوں تب بھی ہم اخلاق کے ساتھ رہیں، چاہے ہم گھر کے اندر رہیں جب بھی ہم اخلاق کے ساتھ زندگی گزاریں تو میرے بھائی ہماری اولاد بھی صحیح رہے گی اور باہر کے لوگ بھی صحیح رہے گی. اگر اخلاق ہی صحیح نہیں، بات کر رہے تو گالی دے رہی، بات کر رہے تو گالی گلوچ کر رہی، کون ڈرتی؟ اور وہاں سے آتے آتے وہاں دور سے دیکھ لگو، یہ رستے میں آتے آتے گاڑی فوراً پلٹا لیتا ہے، کیا میرے کو کھڑ کو بات کرنا اسے ہو. تو میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، ہم جو ہے اخلاق کے ساتھ زندگی گزاریں. یہ بہت قیمتی ہے. وقت کیا ہے کہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا جس انسان کی موت کا جو وقت ہے نہیں، ایک لمحہ ادھر بھی نہیں ایک لمحہ ادھر بھی نہیں، جو وقت اللہ نے مقرر کیا اسی وقت میں جو ہے ملک الموت اس کی روح قبض کر دی گئی. کرتے بات کر کو ہی کہ ملک الموت کو کر کو ہی کہ بھائی کرے تو بولو مجھے بھی. میرے بھائی وہ کس کی بھی نہیں سنتے، ملک الموت ہے نہیں، کس کی بھی نہیں سنتے ہو. کس کی تو بھی سنتے گے بھائی، کسی کی نہیں سنتے ہو. شداد نے جنت بنائی، اس کی نہیں سنے ہو. شداد جنت بنایا ہو تو حضرت ملک الموت کیا کرے، اس کی نہیں سنے. علماء فرماتے ہیں کہ یہ قدم دھیرج کے اندر تھا کرتے، یہ قدم دھیرج کے باہر تھا کرتے، بیچ میں اس کی روح قبض کر دیتے. انہیں بولا یہ ایک مرتبہ خالی میں جنت کو دیکھ لیتا ہوں گیا، نہیں سنے اس کی. میرے بھائی جب اس کی نہیں سنے ہماری سنتے کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنے نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنے نے میرے بھائی کسی کی نہیں سنتے. حضرت اسرائیل علیہ السلام. تو اللہ نے جو ہمیں جو زندگی جو دی ہے اس کو ہم غنیمت سمجھیں. جو اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے اس کو غنیمت سمجھیں، غنیمت سمجھ کے ہم زندگی گزاریں. نمازوں کی پابندی ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، پیارے آقا علیہ السلام پر درود شریف پڑھے. میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں، اس مہینے میں تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے معراج کروایا. 15ویں پارے میں اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. سبحان کون ہے بھئی؟ اللہ رب العالمین، پاک ذات ہے اس کی. سبحان الذی اسری، اسری کے معنی آتے ہیں سیر و تفریح کے. اسری کے معنی کیا آتے ہیں؟ سیر و تفریح کے، خوشی سے جانے کے. اسری کے معنی خوشی سے جانا. اب دیکھو حضرت یونس علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں معراج ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں انگار میں معراج ہوئی. حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اے لوگوں ایمان لے آؤ، اللہ ایک ہے، اس پر ایمان لے آؤ. سب لوگوں نے انکار کر دیا، سب قوم نے انکار کر دیا، ایمان نہیں لاتے ہم لوگ، کیا ہوتا ہو دے. تو حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے، اے اللہ یہ ایمان لانے والے نہیں، تو ان پر عذاب نازل کر. تو اللہ رب العالمین نے وحی بھیجی
کہ فلاں دن فلاں وقت میں ان پر جو ہے میں عذاب کو نازل کروں گا. تو حضرت یونس علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ فلاں دن فلاں وقت پہ آپ پر عذاب، اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا، اس سے پہلے ایمان لے آؤ. تو ان لوگوں نے انکار کر دیا. حضرت یونس علیہ السلام کہیں گئے ہوئے تھے، وہاں پر لوگوں سے پوچھتے تھے کہ میرے قوم کا کیا ہوا. تو لوگوں نے کہا کہ ابھی عذاب نازل نہیں ہوا، ابھی کچھ بھی نہیں ہوا. جو اللہ رب العالمین نے جو عذاب کا وقت مقرر کیا تھا، وہ عذاب آسمان پہ آ کے کھڑا ہو گیا. عذاب فوراً ابھی نازل ہونے والا. جیسے ہی وہ قوم نے دیکھا کہ عذاب الہی اب نازل ہونے والی ہے، تو اب یہ لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنا شروع کیا. کہاں حضرت یونس علیہ السلام؟ ہم ان پر ایمان لے آئے. ڈھونڈتے رہے، ان کو ڈھونڈے. حضرت یونس علیہ السلام نہیں ہے. حضرت یونس علیہ السلام یا نہیں، وہ دوسری جگہ ہیں. اب جیسے ہی عذاب نازل ہونے والا ہے اللہ کا، یہ پوری قوم نے جب دیکھا تو یہ قوم نے کہا کہ اے پروردگار، حضرت یونس علیہ السلام یہاں پر نہیں ہے، ہم حضرت یونس علیہ السلام پر بھی ایمان لے آئے اور ہم تجھ پر بھی ایمان لے آئے. سب لوگ ایمان لے آئے، پوری قوم ایمان لائی. اب جب پوری قوم جب ایمان لے آئی تو وہ جو عذاب جو آیا تھا نہیں، وہ عذاب ٹل گیا، نازل نہیں ہوا عذاب. اب حضرت یونس علیہ السلام لوگوں سے پوچھتے رہے، مگر لوگوں نے پوری خبر نہیں دی. آپ سامنے بڑھتے رہے، سامنے جاتے جاتے کیا ہوا، ایک دریا مل گیا. جیسے ہی دریا ملا، کشتی آئی، کشتی میں آپ داخل ہوئے، کشتی میں گئے. کشتی جیسے بیچ میں گئی، اب وہ کشتی کیا ہو گئی، پھرنا شروع ہو گئی، گھومنا شروع ہو گئی. تو کشتی کو چلانے والے ملاح نے کہا کوئی غلام ہے یہاں پر جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا. حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ اے بھائی، میں اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں، مجھے ڈال دو پانی کے اندر. اب سب لوگوں نے دیکھا تو 14ویں رات کی چاند سے زیادہ حضرت یونس علیہ السلام خوبصورت ہیں. یہ کیسے ہو سکتے؟ خدا اندازی کی گئی. تو اس خدا میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. تو لوگوں نے یونس علیہ السلام کو اٹھا کر پانی میں پھینک دیا. جب جیسے ہی لوگوں نے پانی میں پھینکا، اللہ نے ایک مچھلی کا انتظام کیا تھا. جیسے ہی یونس علیہ السلام کو پانی میں پھینکا، مچھلی نے آپ کو نگل لیا. کتنے دن رہے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام؟ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام بغیر ہوا کے رہے. تو اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں معراج کروایا. اب یونس علیہ السلام کو معراج جو ہوئی، سیر و تفریح کرنے گئے تھے کہ مچھلی کے پیٹ میں ہو کیا بھی؟ سیر و تفریح کرنے نہیں گئے تھے. اذهبا یعنی وہ زبردستی گئے تھے سونو. مگر حضور علیہ السلام کو جب معراج کروائی گئی، سبحان الذی اسرا، اسرا کے معنی آتے ہیں سیر و تفریح کے، خوشی کے ساتھ لے جانے کے. پیارے آقا حضور علیہ السلام جو معراج کو گئے، خوشی کے ساتھ گئے. بعبدہ، بعبد کا لفظ استعمال ہوا. اب کہتے ہیں بندے کو. اب کسے کہتے ہیں بھائی؟ بندے کو. اب ہم لوگ کون؟ اب انسان ہم لوگ نہیں بھائی. حضور علیہ السلام کو جو اللہ نے جو معراج جو کروایا، وہ جسم کے ساتھ ہوئی ہے، بغیر جسم کے نہیں. یہ سب سے بڑا ذہنوں میں رکھیں. جسم کے ساتھ حضور علیہ السلام کو معراج ہوئی ہے. بعبد کا اللہ نے کیوں استعمال کیا؟ میں اپنے بندے کو. اللہ نے اب کا بندے کا لفظ استعمال کیا. کیوں؟ اس لیے کہ آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولتی لوگ. کیا بولتی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولتی. نعوذ باللہ. تو اسی لیے اللہ نے سبحان الذی اسرا بعبدہ، اب کے لفظ کو اللہ نے جو قرآن میں جو استعمال فرمایا، اللہ نے اپنے بندے کو سیر کرایا. میرے بھائی، اب اللہ رب العالمین نے رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ نے سیر کرائے، معراج کروائی حضور علیہ السلام. علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ام ہانی کے گھر میں حضور علیہ السلام آرام کر رہے تھے.
وہ انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں واقعے کو بیان کروں گا. تو حضور علیہ السلام جو گھر سے جو تشریف لے گئے تھے، گھر میں کے دروازے میں جو کنڈی تھی، کنڈی لوہے کی، وہ ابھی ہلے کو تھی گئے تھے. حضور علیہ السلام معراج کو جا کو آ گئے. ساتوں آسمانوں کی سیر، مسجد حرام سے مسجد اقصی، ساتوں آسمانوں کی سیر، سدرۃ المنتہا وقاب قوسین او ادنی عرش، اور اللہ کو ملاقات کر کے بھی آ گئے. رات کے کچھ حصے میں حضور علیہ السلام کو معراج ہوئی. حضور تشریف لائے تو دیکھا ابھی جو دروازے کی کنڈی ہلے کو تھی گئے. ہمارے ذہن میں آتا نہیں یہ کیا حضرت، پورا ہمارے نبی پھرنے کو آ گئے، ابھی کنڈی ہلے کو تھی نا، یہ کیا سمجھ نہیں آ رہا ہوتی نہیں بھی. تو میرے بھائی اور دوستو، علماء کرام نے ایک بہترین مثال دی. کہتے ہیں کہ دیکھو بھئی آسمان ہے، کئی ہزاروں لاکھوں کروڑوں فاصلے پر آسمان ہے کہ نہیں؟ آسمان ہے کہ نہیں بھئی؟ ہم نے آسمان کو دیکھے نہیں. اب ہر ایک سمجھے آسمان دیکھ لگا کہ نہیں دیکھ لگا نہیں. دیکھو ہمارے پاس ایک نگاہ ہے، یہ جو انکھیاں ہی نہیں، جیسے ہی انکھیاں سے دیکھتی ہیں آسمان ہمیں دکھتا کہ نہیں. دیکھو ہماری نگاہ چند سیکنڈ کے اندر، چند ہی لمحے میں ہماری نگاہ آسمان کو جا کر پھر واپس پلٹ کو آ جاتی. یہ مثال دے رہے سو علماء کرام.